السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مولانا فضل الرحمان اور جہانگیر ترین گروپ ہم آواز ہو گئے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ تو ہم خیال گروپ ہے، پی ٹی آئی کے اندر ہم خیال کہا جاتا ہے، لیکن اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہم آواز ہو گئے ہیں استعفوں کے معاملے پر۔ دونوں کا خیال ہے کہ اگر استعفیٰ دیں گے تو حکومت چلی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کافی عرصے بعد استعفوں پر بولے ہیں دوبارہ۔ ملتان میں انہوں نے میڈیا سے میڈیا ٹاک کی، اور وہاں پر انہوں نے جہاں مسلم لیگ نون کے متعلق ان کے اندر جو دھڑے بندی تھی ان کے متعلق سوال پر انہوں نے بجا طور پر کہا کہ جناب جو پی ڈی ایم کے اندر مسلم لیگ نون آتی ہے ان کا سروکار اس مسلم لیگ نون سے ہے، باقی ان کے پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں اور اس سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ سوال ہوا تھا مولانا صاحب سے کہ مسلم لیگ نون میں کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کچھ چاہتی ہیں، شہباز شریف صاحب کچھ چاہتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہے متحد ہے؟ تو مولانا صاحب نے اس پر کہا کہ جناب ہمارے پاس جو مسلم لیگ نون آتی ہے اس کے شہباز شریف صاحب صدر ہیں، نواز شریف صاحب اس کے قائد ہیں، اور ہمارے پاس جب وہ آتے ہیں مریم نواز صاحبہ تو وہ ایک جماعت کا اپنا موقف لے کر آتے ہیں، جماعت کا بیانیہ لے کر آتے ہیں، تو باقی ہماری سیاست یا ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، اور ہم کوئی ایسی سیاست نہیں کرتے کہ کسی جماعت کے اندرونی معاملات پر کو دیکھیں یا اس پر بات کریں، اور یہ بات بجا بھی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ تھا پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی نے تو استعفے نہیں دینے سے نہیں دیے، تو کیا اب آپ بھی استعفے دیں گے؟ آپ استعفوں پر قائم ہیں؟ اور کیا جو اسلام آباد کا جلسہ ہے، کیونکہ پی ڈی ایم نے جو اب آخری اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کا سربراہی، اس میں جو جلسوں کا ہوا فیصلہ، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ 4 جولائی کو جلسہ ہوگا سوات میں، اور اس کے بعد کراچی میں ہوگا 29 کو، اور اس کے بعد اسلام آباد میں۔ تو یہ جلسوں کے بعد جو ہے وہ سوال ہوا کہ جب وہ اسلام آباد کا جو آخری جلسہ ہوگا کیا اس جلسے کے بعد استعفے دیں گے یا تحریک کو کسی اور طریقے پر طرف لے جائیں گے؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ جناب ہم کیونکہ تعطل آیا رمضان کی وجہ سے تو ہم دوبارہ اپنا تحریک جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جہاں تک استعفوں کا معاملہ ہے تو استعفے اگر اجتماعی طور پر دیے جاتے تو اس کا فائدہ ہوتا، اگر اجتماعی استعفے آ جاتے تو پھر حکومت جو ہے وہ نہ رہ پاتی۔ استعفے نہ دے کر حکومت کی جو مدت ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ حکومت کو اگر اجتماعی استعفے دیے جاتے تو پھر حکومت کی مدت کم ہو جاتی، ختم ہو جاتی، ورنہ اب جو استعفے نہیں دیے جا رہے تو اس سے حکومت جو ہے وہ اپنی عمر بڑھا رہی ہے۔ اس حکومت کی جو عمر ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور استعفوں سے بھاگنا جو ہے وہ بیسیکلی حکومت کو بچانا ہے۔ اب ظاہر ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے متعلق انہوں نے ڈائریکٹ یہ بات کی ہے، پیپلز پارٹی نے ہی استعفوں سے انکار کیا اور آغاز سے ہی کیا، شروع سے ہی کیا، لیکن ایک آپشن جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی نے سوال اٹھایا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، مولانا صاحب کی بات ممکن ہے کہ استعفوں سے حکومت چلی جاتی، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ استعفے تو آخری آپشن تھے، اس پر ہم قائم ہیں۔ تو سوال ہوا تھا پیپلز پارٹی پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ جناب کیا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، ان کی واپسی کا کوئی امکان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے پیپلز پارٹی کے لیے راستے بند نہیں کیے، ان کو موقع دیا گیا ہے، وہ رجوع کرے اپنے موقف کے ساتھ، اور ہم ان کے لیے راستے کوئی بند نہیں ہیں۔ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب استعفوں والا معاملہ جو ہے اس معاملے پر قائم ہے، اور ان کا خیال ہے کہ جب ہم استعفے دیں گے تو پھر حکومت چلی جائے گی۔ استعفوں کے بغیر ان کے خیال میں کوئی اور راستہ نہیں ہے حکومت کو گھر بھیجنے کا، اور ظاہر ہے وہ تحریک جو پی ڈی ایم نے چلائی تھی اس تحریک میں آخری آپشن بھی اسی لیے تھا کہ اگر ہم جلسوں سے حکومت کو نہیں گھر بھیج سکتے، لانگ مارچ سے نہیں بھیج سکتے، تو پھر تحریک عدم اعتماد سے نہیں بھیج سکتے، تو پھر استعفوں کا آپشن ہوگا، وہ آخری آپشن ہوتا ہے، جس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وہ ہوگا ایٹم بم ہوگا۔ تو بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا مسلم لیگ نون نے جو لانگ مارچ کے آپشن کے ساتھ استعفوں کا آپشن کر دیا تھا نتھی، اور تحریک عدم اعتماد کا آپشن جو ہے جس پر پچھلے دنوں شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ تحریک عدم اعتماد اگر ہم لے کر آئیں گے تو اس کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت کو گرانا، یہ مطلب پھر دعوت دینا ہے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں۔ تو بہرحال اب اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں دعوت اس طرح ہوتی ہے نہیں ہوتی، یا پھر حکومت کو گھر بھیجنا ہی نہیں تھا۔ مریم نواز صاحبہ نے خود کہا ہے کہ ہم اس حکومت کو گھر بھیجنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ 5 سال پورے کریں۔ اب وہ جو شہباز شریف صاحب ہاتھ میں فارمولہ لے کر پھر رہے ہیں، اس فارمولہ میں یہی ہے کہ ان ہاؤس چینج لایا جائے۔ نواز شریف صاحب نہیں مان رہے کہ نہیں جی ان ہاؤس چینج نہیں لایا جائے گا، اور یا پھر 2023 کے لیے کوئی ارینجمنٹ کیا جائے۔
تو اس پر نواز شریف صاحب 2023 کے ارینجمنٹ پر آمادہ ہیں کہ 2023 کا ارینجمنٹ بات کر کے دیکھ لو آگے کیا ہوتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں کیا وہ ہمیں ملے گا۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب، ظاہر ہے اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، سیاستدان ایک، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایک پش کرتے ہیں تحریک کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر مذاکرات کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے اپنے نتائج حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ ایک طریقہ ہوتا ہے دنیا بھر میں سیاست کا، یہی رائج۔ تو نواز شریف صاحب نے جس حد تک پش کیا، اب اس کے بعد شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اب مجھے بھی ذرا موقع دے دیں، ان کو موقع دیا گیا ہے، لیکن اس موقع میں ان ہاؤس چینج والی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ نواز شریف صاحب نہیں مان رہے کہ ہاؤس چینج نہیں، ابھی ان کو نہ آگے بڑھنے دو، چلنے دو، جب تک اپنے منطقی انجام تک خود جائیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے، یا پی ڈی ایم میں یہ چاہا جا رہا تھا کہ اس حکومت ان ہاؤس چینج کے بجائے استعفے دے کر سسٹم کو گرایا جائے، اسمبلیاں ختم ہو جائیں اور پھر نیا الیکشن ہو اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا خیال ہے انہوں نے ہی آنا ہے، اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو کی حکومت بنے گی، فریش مینڈیٹ پائے گا اگر آج کل میں الیکشن ہوتے ہیں، بعد میں تو 2023 میں ہی بناتے ہیں، تو ان ہاؤس تبدیلی نہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ استعفے والی بات کو دوبارہ انہوں نے اس پر زور دیا ہے کہ جناب اگر یعنی پیپلز پارٹی کے لیے جو راستے کھلے ہیں اپنے موقف سے رجوع کریں، موقف سے، تو وہ بیسیکلی رجوع کرنا یہی ہے کہ آپ آئیں، استعفے دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جو اختلاف ہوا تھا بنیادی 16 مارچ کے اجلاس میں وہ استعفوں پر ہوا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو کہا گیا تھا کہ آپ، یا تمام اتحادی جماعتوں کو کہا گیا تھا کہ استعفے ساتھ لے کر آئیں 26 مارچ کے لانگ مارچ کے لیے، تو اس پر پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا تھا، باقی 9 جماعتیں راضی تھی، اور پیپلز پارٹی نے کہا تھا ہم سی میں جائیں گے، تو وہاں سے معاملات خراب ہوئے تھے۔ وہ ایک تاریخ ہے، اس کا لمبا طویل ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، وہ سب کے سامنے ہے، کیونکہ کوئی بہت پرانا معاملہ نہیں ہے، دو ماہ پرانی بات ہے، تو اس سے معاملہ بگڑا تھا۔ اب دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب استعفوں کی بات کر کے یہ انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی کا انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتحاد کی سربراہی سے ہٹانے کی بات کی تھی، ان سے اتحاد کی سربراہی واپس لینے کی شرط عائد کی تھی، اور ساتھ ہی لائن آف ایکشن، یعنی لائن آف ایکشن میں استعفے آخری آپشن، اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد، اس سے پہلے لانگ مارچ، اگر وہ جو کیونکہ لائن آف ایکشن کا جو 8-9 نکاتی وہ ایجنڈا ہے، اس کے مطابق بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر لائن آف ایکشن پر عمل نہیں کریں گے، اور وہ جو مدت تھی اتحاد کے عہدیداروں کی وہ 6 ماہ کی، اس مدت پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا اتحاد میں واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے اس حکومت کو گرانا تو اس کا طریقہ، واحد طریقہ، اول آخر طریقہ ہے استعفے۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ ان ساتھ ہی مولانا صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی کے لیے راستے بند نہیں ہیں، تو پیپلز پارٹی کہتی جناب ہم نے واپس نہیں آنا مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں۔ تو بنیادی طور پر اگر بلاول نے وہ جو بات کی اشاروں میں، اس بات کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اشاروں میں ہی دیا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ وہ چل سکتا ہے جو استعفے ساتھ لے کر چلے۔ پیپلز پارٹی کی واپسی کی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی استعفوں والی بات پر واپس آ جائے، اور دوسرا وہ وضاحت دے دے۔ ایک استعفوں کا ذکر یہ تھا، دوسرے استعفے چلے ہیں کل پنجاب اسمبلی میں، استعفے دھمکی کے طور پر چلے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں معاملہ تھا نذیر چوہان صاحب والا۔ نذیر چوہان صاحب نے ایک وہ جو جہانگیر ترین گروپ کے سرکردہ رہنما ہیں پنجاب اسمبلی میں، انہوں نے جو ہے وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب جو وزیر اعظم صاحب کے معاون ہیں صاحب کے، ان پر ایک الزام عائد کیا تھا، ان کو کہا تھا کہ ان کے برا عقیدے کے متعلق بات کی تھی، ہم وہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے، تو اس پر جو شہزاد اکبر صاحب ہیں انہوں نے ریس کورس تھانہ لاہور پر ان پر مقدمہ درج کروا لیا۔ مقدمے کے بعد وہ وہاں پر گئے بھی گرفتاری دینے، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا کیونکہ اسمبلی سیشن تھی اور گرفتاری مقصود بھی نہیں تھی، صرف مقدمہ کروانا تھا، صرف ڈرانا تھا۔ تو بہرحال اور وہ اس معاملے پر کل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بات ہوئی، نذیر چوہان صاحب نے بات کی، انہوں نے وہ وجہ بتائی کہ جناب انہوں نے یہ کیوں بات کی۔ انہوں نے ایک سوال اٹھایا، انہوں نے پوچھا کہ میرے حلقے کے لوگ پوچھتے ہیں، تو میں نے اس وجہ سے بات کی ہے، اور انہوں نے جب اپنی وضاحت دی تو اس پر راجہ جو ہیں وزیر قانون محمد بشارت راجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کو لگایا ہے معاون، عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں، عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، اور ہاں انہوں نے یہ ضرور بات کی جو تھے نذیر چوہان صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا کہ 18ویں ترمیم ہے، 18ویں ترمیم کے بعد معاملات جو ہیں وہ صوبائی معاملات میں وفاقی حکومت
مداخلت نہیں کر سکتی، لیکن شہزاد اکبر صاحب بیٹھ کر یہاں پر مداخلت کرتے ہیں، پنجاب کے معاملات میں مسلسل مداخلت کی جا رہی ہے۔ تو یہ نقطہ، اور دوسرا ان پر جو ہونے والا مقدمہ تھا اس نقطے پر انہوں نے اپنا احتجاج بھی نوٹ کرایا، اور شہزاد اکبر صاحب کی مداخلت پر کا بھی ذکر کیا انہوں نے۔ تو اس پر راجہ بشارت صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی ہیں اور پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، لہٰذا فیصلے عمران خان صاحب کے چلنے ہیں۔ عمران خان صاحب نے شہزاد اکبر کو لگایا ہے معاون، اگر کسی کو عمران خان کے فیصلے پر اعتراض ہے تو وہ پھر استعفیٰ دے، باہر چلا جائے، اس کا رہنے کا کوئی حق نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں، کیونکہ عمران خان کے ووٹ لے کر آیا ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ نذیر چوہان صاحب کو یہ کہا۔ تو پھر شہید اکبر نوانی صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کافی لمبی چوڑی 8-10 منٹ کی تقریر کی، اور انہوں نے باقی جو باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جناب ایک سوال تھا، سوال اٹھایا گیا شہزاد اکبر صاحب کے معاملے میں، جو بھی انہوں نے ایک بڑی ایک بات کی، پھر انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہو سکتا ہے ہماری بات غلط ہو، آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم آپ کی حکومت کا حصہ ہیں، ہم حکومت سے الگ نہیں ہیں، ہم پی ٹی آئی ہم نے نہیں چھوڑی، ہم نے بجٹ کو ووٹ بھی دینا ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی انہوں نے کافی ساری تعویلیں پیش کی۔ لیکن آخر میں وہی جو مولانا صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم استعفے دے کر چلے جائیں تو ہم چلے گئے تو پھر آپ کی حکومت جو ہے نا وہ ہمارے ووٹوں سے کھڑی ہے، اگر ہم نے استعفیٰ دے دیا تو پھر آپ کی حکومت نہیں رہے گی۔ تو براہ راست ایک ترین گروپ کی طرف سے پہلی بار استعفوں کی جو دھمکی ہے، کیونکہ دھمکی آئی ہے جواب میں، لیکن آئی اس طرح ہے کہ اگر ہم نہیں تو تم نہیں، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر ہم ڈوبنے کو تیار ہیں، ہم استعفے دینے کو تیار ہیں، پھر آپ آ جائیں، آپ دیکھتے ہیں پھر آپ کی حکومت رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ اور بات بھی پریکٹیکلی یہی ہے نا کہ اگر یہ ریزائن کر جاتے ہیں 22-24 لوگ، وہ جو پنجاب میں جہانگیر ترین کے ہم خیال ہیں MPs، تو پھر دھڑام سے دھڑم تختہ ہو جائے گا بزدار صاحب کا۔ اور بزدار صاحب کے عثمان بزدار نام کے طوطے میں عمران خان صاحب کے اقتدار کی جان ہے، اگر بزدار کا اقتدار گیا تو پھر عمران خان صاحب کا اقتدار چلا جائے گا۔ یہ بات جہانگیر ترین صاحب سے زیادہ کس کو پتہ ہے، جنہوں نے ساری یہ جوڑ توڑ کی ہے، جنہوں نے یہ نا لگائے ہیں وہ کوئی اینٹ گارا، جنہوں نے فکس کیا ہے نا کہ کہاں سے کون سا پیچ لگا ہے وہ نکلے گا، کہاں سے کون سی اینٹ لگی ہے، کہاں سے کون سا ٹکڑا لگا ہے، کہاں سے کون سا چپا لگا ہے، کہاں سے کیا لگا ہے، اگر وہ نکل گیا تو پھر یہ دھڑام سے گر جائیں گے۔ تو جہانگیر ترین صاحب سے بہتر کس کو پتہ ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب کا حساب کتاب جو ہے نا وہ پورا ہے، بجٹ وہ انہوں نے ڈسٹرب نہیں کرنا، لیکن انہوں نے تنگ آ کر وہ دھمکی دے دی ہے یہ مقدمے کے بعد جو وہ دھمکی دینا نہیں چاہتے تھے۔ ترین صاحب نے کہا تھا کہ میں دوست ہوں، مجھے دشمن مت بناؤ، انہوں نے وہ عمران خان صاحب کو پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم حکومت کا حصہ ہیں، ہماری حکومت ہے، ہم حکومت ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہمارے ساتھ سیاست مت کرے۔ اور پھر کل ظاہر ہے یہ بات ایسے نہیں ہوئی ہوگی، جب جو بات کی نذیر چوہان صاحب نے اور اس کا جواب آیا تو یہ جملہ نہیں بھی ہو سکتا تھا کہ ہم استعفے دیں گے، ہم جائیں گے تو پھر آپ کی حکومت چلی جائے گی۔ یہ جملہ بیسیکلی یہ بتانے کے لیے تھا کہ پھر اگر آپ ہمیں بہت زیادہ تنگ کریں گے تو پھر ہم کر دیں گے نا، کوئی ایسا خودکش حملہ کر دیں گے جس سے ہم تو جائیں گے آپ بھی چلے جائیں گے۔ تو پہلی بار براہ راست ترین گروپ نے پنجاب اسمبلی میں کھڑاک کیا ہے، بڑا مطلب جب وہ کہہ رہے تھے نوانی صاحب تو اس وقت جب وہ بات کر رہے تھے تو اس وقت زیادہ لوگ تائید میں نظر آ رہے تھے ان کی کہ ہاں اگر تم لوگ چلے گئے تو حکومت چلی جائے گی۔ پی ٹی آئی کی صفوں کے بیٹھے ہوئے لوگ وہاں پر جو تھے وہ زیادہ تر نظر آ رہا تھا کہ جناب ان کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال بات ہے یہ کہ عدم اعتماد تو نہیں آنی اس حکومت کے خلاف، بجٹ جو ہے وہ بھی پاس ہو جائے گا۔ کہا جا رہا ہے جناب بجٹ روکنا مقصد ہی نہیں ہے، جہانگیر ترین صاحب گروپ کہہ رہا ہے، نوانی صاحب نے کہہ دیا اسمبلی میں۔ لیکن معاملہ ہے استعفوں کا، مولانا فضل الرحمان صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر حکومت کو گرانا ہے تو پھر استعفوں کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ بات بھی ہے کہ مولانا صاحب نے ہاتھ بھی کھڑے کر دیے کہ ہم اس حکومت کو استعفوں کے بغیر گرا نہیں سکتے، ہم تحریک عدم اعتماد لانا نہیں چاہتے، تحریک کے ذریعے ہم حکومت کو گرا نہیں سکتے، اگر پیپلز پارٹی واپس آتی ہے استعفے دیتی ہے تو پھر شاید ہم حکومت کو گرا لیں، ورنہ بھاری ہے یہ پتھر ہم سے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبان سے یہ نکلا ہے، وہ جو ظاہر تحریکیں جب اٹھتی ہیں وہ جس طرح شروع میں زور لگاتے تھے اور لگتا بھی تھا کہ حکومت آج گئی کہ کل گئی، اب اگلے قدم پہ جائے گی، اب یہ ہوگا اب وہ ہوگا، لیکن اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں استعفے جو نہیں دیں گے تو حکومت نہیں جائے گی۔ اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز پر کمنٹس کرتے ہیں، ان میں سے افتخار انور صاحب
کا ذکر ہو جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ خان اگلے الیکشن کی جو بات کر رہے ہیں وہ پوری ہو جائے گی؟ یہ کمنٹ ہے وہ جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا، کل میں نے ویلاگ کیا تھا کہ 2023 دے دو مجھے، 2023 کے الیکشن کے بعد بھی مجھے میری حکومت آئے گی تو پھر ملک ترقی کرے گا. تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ 2023 بھی مل جائے گا؟ مل جانے کو تو مل سکتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا عوام کو راضی کریں یا پھر اگر وہ راضی ہیں. اس وقت عالم یہ ہے کہ عمران خان سے دونوں راضی نہیں ہیں، نہ عوام راضی ہیں، ادھر بھی عمران خان صاحب کی کھٹ پٹ چل رہی ہے. کوئی نہ کوئی عمران خان صاحب آج کل روزانہ جو بیان دے دیتے ہیں نا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا. کشمیر پر اگر ہم بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر یا 5 اگست کی پوزیشن پہ جائے بغیر اگر ہم بھارت کے ساتھ تعلقات نارملائز کریں گے تو یہ غداری ہوگی. اب تعلقات نارملائز کرنے کی بات کہاں سے آئی تھی؟ تو عمران خان صاحب سے وہ بھی خوش نہیں. عمران خان صاحب کی ادھر بھی لڑائی چل رہی ہے اور خان صاحب کی ادھر بھی عوام کے ساتھ عوام بھی خوش نہیں ہے. مہنگائی کے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیں، لوگ جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں. تو اگر کوئی ایک فریق راضی ہوگا تو پھر عمران خان صاحب کی بات ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، پروجیکٹ عمران خان کو دوبارہ ایکسٹینشن مل جائے. ایکسٹینشن کی بات ہے نا، تو شاید دوبارہ ایکسٹینشن مل جائے 2023 میں اور 2028 تک. طاہر نقوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ہر لیڈر نے وقت کے ساتھ بہت کچھ سیکھا ہے مگر وزیر اعظم صاحب کا غرور ان کو کچھ سیکھنے نہیں دیتا. کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، ابھی بھی وقت ہے. یعنی عمران خان صاحب جو ہے وہ ذرا سر جھکا کر چلیں، کام کریں. اور غرور اقتدار کے نشے میں دھت ہو کر وہ غرور میں جو ہے وہ ان کو کچھ سیکھنے نہیں دے رہا وہ اقتدار کا نشہ. تو یہ کوئی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں اقتدار سے، اقتدار کی طاقت سے. اقتدار کی طاقت کو اگر جو لوگ ذمہ داری سمجھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں، جس کو اقتدار کی طاقت کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، جو اقتدار کی طاقت کو نشہ سمجھتے ہیں. ماضی قریب میں بھی آپ دیکھ لیں، پارلیمنٹ میں دھرنے کے بعد آئے تھے میاں نواز شریف صاحب، ورنہ انہوں نے بھی کہا تھا پارلیمنٹ کیا چیز ہوتی ہے، میں نے نہیں آنا. میں نے کئی بار سنا، رانا ثناءاللہ صاحب سے سوال ہوتا تھا شہباز شریف صاحب پنجاب اسمبلی میں کیوں نہیں آتے، میاں نواز شریف صاحب قومی اسمبلی میں کیوں نہیں آتے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ تھے. تو رانا ثناءاللہ صاحب کہتے تھے کہ ان کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ وہ اسمبلی میں آ کر ضائع کریں. تو لیکن پھر جب دھرنا ہوا تھا تو جو غرور تھا وہ غرور ٹوٹا تھا عمران خان صاحب کا دھرنا. لیکن وہ دھرنے کے بعد جب غرور ٹوٹا، سر نیچا کر کے جب پارلیمنٹ کے سامنے آئے تو پھر ان کا اقتدار بچ گیا تھا. تو عمران خان صاحب کو ابھی بظاہر کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، لیکن غرور بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.